السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ آمین۔ میں ہوں قاریہ مریم اور آج میں آپ کے لیے بہت خوبصورت دعا لے کی ہوں، جیسے کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا کہ کون سی دعا ہے، اس دعا کے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، کیا فائدے ہیں۔ تو جب ہم اس دعا کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی زیادہ اندازہ ہو جائے گا کہ اتنی خوبصورت دعا تو ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، ہم نے کبھی پڑھی ہی نہیں۔ تو ہم آج اس کو سیکھیں گے اور اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں گے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں مانگنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس کچھ الفاظ ایسے نہیں ہوتے کہ ہم اب سے کیسے دعائیں مانگیں، ہم اپنے اللہ کو کیسے منائیں، کیسے التجا کریں، کون سی دعائیں کریں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے یہ خوبصورت سے الفاظ جب ہم یاد کر لیں گے تو ایک تو یہ اتھینٹک ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، اور دوسرا کہ ہمارا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ ہم اپنے رب سے کیسے مانگیں اور کون سے الفاظ میں مانگیں اور کیسے دعائیں کریں۔ تو اتنی پیاری دعا ہے، جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی آئیڈیا ہوگا کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ تو آئیے دعا کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم الف بین قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا۔ چلیں اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور ترجمے سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی پیاری دعا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، یعنی ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے۔ تو جب ہم اس دعا کو پڑھیں گے اللہم الف بین قلوبنا، تو ہم نے اس کے ترجمے پہ بھی غور کرنا ہے، اور ہمارے جو مسئلہ ہے، کوئی گھر میں آپس میں کسی کی نہیں بن رہی، میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، اولاد کی والدین کے ساتھ نہیں بنتی، والدین کی اولاد کے ساتھ نہیں بنتی، یا خاندان میں کوئی پرابلم چل رہی ہے، تو جب ہم اس دعا کو مائنڈ میں رکھ کے وہ پرابلم کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی اور باہم ہماری اصلاح فرما دے، مطلب ہمارے معاملات جو ہیں وہ درست فرما دے، ہمیں سلامتی کے راستے دکھا، جو سیدھا راستہ ہے، کہ ہم اگر الٹ طرف جا رہے ہیں، ہماری طرف سے کوئی ہمیں کوئی ہماری طرف سے کوئی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے کوئی مسئلہ بن رہا ہے، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرما۔ یہ بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرما، کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا، ہمارے لیے ہماری سماعتوں، بصارتوں، دلوں، بیویوں اور اولاد میں برکت دے، کہ ہماری آنکھوں میں بھی ہمیں برکت دے، کانوں میں بھی، دلوں میں بھی، بیویوں میں بھی اور اولاد میں بھی، کہ ہمیں ان کی طرف سے کوئی مشکل پریشانی ٹینشن نہ ہو، سارے مسئلے بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں۔ تو ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے،
تاکہ ان کے ذریعے ایک دوسرے کے مقابلے میں تیری تعریف کرنے والے بن جائیں. مطلب ہم پورے گھر والے اس طرح کے بن جائیں کہ ایک تو تیری نعمتیں جو تو نے ہمیں اتنی زیادہ دی ہیں، ہم سارے کے سارے اس کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. اور شکر میں اگر شکر کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو اس میں بہت کچھ آتا ہے. زندگی میں شکر، نعمتوں میں شکر، آسائشوں پہ شکر، اور روکھی سکھی کھا کے بھی شکر. تو ہم سارے گھر والے تیرا شکر ادا کرنے والا بن جائیں اور نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. کہ مطلب ہمارے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان کو اپنا اتنا فرما بردار بنا لے کہ ان کی ہر بندے کی یہ دلی خواہش ہو، ہر بندے کی کوشش ہو کہ میں نیکی کا کام اس سے اور زیادہ کروں، اور دوسرا چاہے میں اس سے اور زیادہ کروں. مطلب نیکی کا گھر میں کمپٹیشن ہو تو کتنا پیارا خوبصورت ماحول ہوگا. انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو ایسا بنا دے، آمین. اور انہیں نعمتوں کو ہم پر پورا کر دے. مطلب تیری ساری نعمتوں کے ہم مستحق بن جائیں اور ہمیں اپنا شکر گزار بنا لینا. کتنی خوبصورت دعا ہے نا. اس دعا کو اپنے یاد کر لینا ہے اور پڑھتے رہنا ہے، دعاؤں میں مانگتے رہنا ہے. اس میں بہت ساری دعائیں آ رہی ہیں تو آپ نے اس کو مانگتے رہنا ہے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اور اس کے گھر میں مسئلہ چل رہا ہے، اگر وہ یہ دعا پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کا مسئلہ حل کر دیں گے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.